تلنگانہ کو ہمیشہ گنگا جمنا تہذیب کی طرح ہمارے چیف منسٹر رکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح انہوں نے مجھ سے کہا محمود بھائی آپ دارالسلام جائیے. اسد بھائی جو ہے سارے مسلمانوں کو جمع کیے اور بڑے بڑے علماء حضرات یہاں پر موجود ہیں, ان کی بات سنیے اور ہمارا بھی ایک پیغام ان تک پہنچائیے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں, فلسطین کو انصاف دلانا چاہتے ہیں. فلسطین میں جب فلسطینیوں کے ساتھ ظلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. شہ نشین پر تشریف فرما صدر جلسہ جناب اسد الدین اویسی صاحب, صدر مجلس اتحاد المسلمین, علماء حضرات, مشائخین عظام, قائدین, دانشوران ملت, حاضرین جلسہ, میرے تمام بھائیوں بہنوں, آج ہم دارالسلام پر جمع ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے قریب ایک صدی گزر چکی ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے دانشوروں نے بہت جدوجہد کی, مگر اس کے باوجود بھی یہ مسئلہ جوں کا تو برقرار ہے. ہندوستان آزاد ہونے کے بعد تقریباً 40 سال تک ہمارے تعلقات اسرائیل سے نہیں تھے. ہمیشہ حکومت ہند فلسطین کی تائید کرتی آ رہی تھی اور آج بھی فلسطین کے عوام ہمیشہ ساری زندگی حالت جنگ میں گزارتے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی افسوس کی بات ہے. ابھی ہم سے پہلے بہت سے علماء حضرات نے, خاص طور سے مفتی خلیل احمد صاحب نے بہت اچھی بات پریکٹیکل کہی ہے. یقیناً سابقہ میں 1947 میں اقوام متحدہ میں قرارداد پاس کی گئی تھی کہ جو حصے پہ اسرائیل قابض ہے, جو حصہ فلسطینیوں کے حصے میں ہے, اسے علیحدہ حکومت بنائی جائے, مگر اس پر عمل آوری نہیں بھی, جس کی وجہ سے آج تک کئی جنگیں ہوئی ہیں. اس کے باوجود بھی فلسطین کا مسئلہ جوں کا توں برقرار ہے. ہمارے ہندوستان کے جو مہاتما لیڈر تھے, مہاتما گاندھی نے مجھ سے پہلے بھی مخرج جو تھے انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا فلسطین فلسطینیوں کا ہے. جس طرح فرانس فرانسیسیوں کا ہے, اسی طرح جس ملک میں جو لوگ رہتے ہیں وہ سرزمین ان کی ہوتی ہے. یقیناً ہم لوگ آج احتجاج کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. یقیناً جس طرح مفتی خلیل احمد صاحب نے کہا, اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں کہیں پر بھی تشدد کرنے والے کو برداشت نہیں کیا جانے کا احکامات دیے گئے ہیں. اور اسلام ایک مکمل مذہب ہے جہاں پر کبھی بھی کوئی مظلوم کو سزا نہیں دیتا ہے. آج فلسطین کے لوگ 70-75 سال سے مظلومی کا شکار ہوتے آ رہے ہیں اور ہمیشہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی آ رہی ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ فلسطین ہماری سرزمین ہے جہاں پر اول موجود ہے, اس کی حفاظت کرنا ساری دنیا کے مسلمانوں کا فرض ہے. اس بیت المقدس میں ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی سرزمین ہے, یہاں پر کئی انبیاءوں نے جنم لیا ہے. فلسطین سرزمین سے ہر کوئی مسلمان محبت کرتا ہے اور فلسطینیوں کی ہمدردی مسلمان نہیں دوسری قوم کے لوگ بھی کرتے ہیں, کیونکہ وہاں پر برسوں سے ظلم ہوتا آ رہا ہے. اس لیے ہمارے چیف منسٹر جو بڑے سیکولر انسان ہیں, آپ جانتے ہیں تلنگانہ کے لیے 14 سال جدوجہد کر تلنگانہ حاصل کیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج تلنگانہ بننے کے بعد تلنگانہ کے اندر
اتنا بھی ایک چھوٹا بھی اس سرزمین پر دنگا فساد نہیں ہوا ہے۔ تلنگانہ کو ہمیشہ گنگا جمنا تہذیب کی طرح ہمارے چیف منسٹر رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے مجھ سے کہا محمود بھائی آپ دارالسلام جائیے، اسد بھائی جو ہے سارے مسلمانوں کو جمع کیے اور بڑے بڑے علماء حضرات یہاں پر موجود ہیں، ان کی بات سنیے اور ہمارا بھی ایک پیغام ان تک پہنچائیے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، فلسطین کو انصاف دلانا چاہتے ہیں۔ فلسطین میں جب فلسطینیوں کے ساتھ ظلم منظور ہے ان کا، وہ اپنے ملک میں آباد ہے، کیوں انہیں ستایا جا رہا ہے، کیوں انہیں تکلیف دیا جاتا ہے؟ کب تک وہ حالت زندگی حالت جنگ میں گزاریں گے؟ ایک نہیں 2-3 نسلیں ہو چکی ہیں، آج تقریباً اور خاص طور سے تلنگانہ حکومت ان معصوم فلسطینیوں کے ساتھ ہے جو اپنی آج بے گھر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں زمانہ ایڈوانس ہو چکا ہے۔ ابھی مفتی خلیل احمد صاحب نے جو ہمارے مفتی ہے انہوں نے ایک بات ضرور کہی ہے کہ کبھی اسلام نے کبھی معصوم کو قتل کرنے کے لیے نہیں کہا، کبھی کسی عورت کا قتل کرنے کے لیے نہیں کہا، مگر آج ایڈوانس ٹیکنالوجی آ چکی ہے، بمباری ہوتی ہے جس میں ہزاروں لوگ شہید ہو جاتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں۔ اس کے لیے میں کیونکہ ساری دنیا میں 57 کے قریب تو اسلامی کنٹریز ہے اور مسلمان غریب نہیں ہیں، اسلامی کنٹریز غریب نہیں ہیں۔ اگر ہم ایڈوانس ٹیکنالوجی کے پر جائیں گے، سائنس اور ٹیکنالوجی اسلام کے ساتھ ساتھ ان پہ بھی ہم مہارت حاصل کریں گے تو ضرور آنے والا وقت ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہم یہی چاہتے ہیں دنیا میں امن ہو۔ اسرائیل ہے تو وہ اپنی جگہ رہے، فلسطین ہے تو اپنی جگہ رہے، مگر فلسطین والے بیچارے آج برسوں سے مصیبت اٹھاتے آ رہے ہیں۔ تلنگانہ حکومت ہماری گورنمنٹ، انڈین گورنمنٹ سے، ہندوستانی گورنمنٹ سے اب اپیل کرتے ہیں، ہمیں پرائم منسٹر صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اسے روکا جائے۔ اقوام متحدہ پر اپنا دباؤ بنائے کہ فلسطین کے نہتے لوگوں پر جو ہم ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں، معصوم بچے بل بلا رہے ہیں، دواؤں کے لیے پریشان ہیں، موت اور زندگی کی کشمکش میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ فلسطین میں امن قائم رکھے، فلسطین کے لوگوں کو باعزت زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمائے۔ بس ساتھ ساتھ ساری دنیا میں بھی جہاں جہاں پر بھی اسلامی کنٹریز ہیں یا جو اور بھی کنٹریز ہیں وہ اپنی اپنی ترقی کرتے ہیں، اور ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہم تعلیم کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ مجھ سے پہلے کے مقرر نے بڑی اچھی بات بتائی ہے، تعلیم بہت اہم چیز ہے، ٹیکنالوجی بہت اہم چیز ہے، اسے ہم حاصل کریں اور آگے بڑھیں۔ ہم یقیناً ایمان پر قائم رہیں، ایمان پر قائم رہتے ہوئے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس پر عمل کریں، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارا کردار اچھا ہو۔ اسی طرح ہندوستان میں ہو یا ساری دنیا میں ہو، مسلمان ایک اپنا اچھا مقام بنائیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کریں۔ جب تک ہم تعلیم حاصل نہیں کریں گے، دنیا میں جس طرح ہم ترقی نہیں کریں گے تو کس طرح ہم دنیا میں اپنا لوہا منا سکتے ہیں۔ اس لیے آج کافی تعداد میں یہاں نوجوان موجود ہیں، میں اسد بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، فلسطینیوں کی تائید کے لیے اور حق بجانب تائید کے لیے، ہم کسی قوم کے دشمن نہیں ہیں۔ مفتی خلیل احمد صاحب نے بہت اچھی بات بتائی ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں ہر قوم کی عزت کی جاتی ہے، ہر قوم کا احترام کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سارے قوموں کا احترام کریں اور ہمارے جو مسائل ہیں اسے حل کرنے کے لیے جتنا ہو سکے مسلمان اس ہندوستان میں بھی 800 سال حکومت کیے ہیں۔ آج کیا وجہ ہے؟ ہم چونکہ تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ایڈوانس ٹیکنالوجی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم ہونا چاہیے،
ساتھ ساتھ ہم دین کی رسی تھام کر رہے ہیں، اور اسلام جو بتاتا ہے محبت اور بھائی چارگی اور سارے قوم کا احترام کرنے کی بات بتاتے ہیں۔ یقیناً دنیا میں جتنے قومیں رہتے ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ہمارا ایسا نہیں ہے کہ یہ قوم خراب ہے یہ قوم اچھی ہے، مگر ہم اپنی جگہ ترقی کریں اور دنیا میں ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارا راستہ اختیار کریں۔ اسلام جو پھیلا ہے محبت اور بھائی چارگی اخلاق سے پھیلا ہے، اسی اخلاق کو قائم رکھنا ہمارا فرض بنتا ہے، اور اسی طرح میرے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس پر جتنا بھی ہو سکے ہم عمل کریں، میکسیمم عمل کریں، اور ہم جہاں تک ہو سکے دنیاوی تعلیم میں بھی ایک اچھا مقام حاصل کریں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم ضروری ہے ہمارے لیے۔ آج ہمارے پاس دولت ہے مگر اسراف پر خرچہ ہو رہی ہے۔ اگر وہ دنیا میں جتنے کنٹریز ہیں جہاں جہاں پر دولت ہے وہ دولت کو تعلیم پر خرچہ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں آنے والا وقت ہمارے لیے سنہرا رہے گا۔ میں ہمارے چیف